السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 66 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات کی گئی معاشرہ سے متعلق کہ معاشرہ میں ایک تو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، سیاسی اختیارات ہوتے ہیں، جس کو آپ ایلیٹ کلاس کہہ لیں، اور اس میں وہ کارٹل، وہ بھی جن کے پاس اجارہ داری ہوتی ہے، مارکیٹوں کے اندر کاروبار میں ہولڈنگ کرتے ہیں، اجارہ داری قائم کرتے ہیں، اپنی مرضی کے اوپر چیزوں کو بیچتے ہیں، تو یہ سارے آ جاتے ہیں یہ ایلیٹ کلاس کے اندر۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی، ریاست کے وہ جو مقتدرہ یہ آگے، اس کے اندر جوڈیشری آ جاتی ہے، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری ادارے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایلیٹ کلاس ہے۔ اور اس کے بعد دوسری وہ کلاس ہے جو غریب ہے یا وہ پاورٹی لائن سے نیچے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی، ایک وہ کلاس ہے۔ اب یہ جو معاشرے کے اندر اس طرح کی صورتحال ہو جائے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر اور ایک طبقہ جو ہے وہ غریب سے غریب تر، اس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، طبقاتی کشمکش، اور اس کے بعد پھر ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے آپس کے، اور معاشرے کے اندر پھر قانون کی حکمرانی، رول آف لا نہیں رہتا، اور اس سے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، معاشی حالت جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، تو ایک فساد کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ملک کے اندر، ریاست کے اندر۔ تو قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس ضمن میں کہا یہ گیا کہ یہ جو اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا قانون مکافات، اس کی روح سے پھر ایسے معاشرے کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ جو اعلیٰ طبقے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، اور وہ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے اس کے ہاں جو قوانین کی وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اخلاقی طور پر وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ قرآن اس کو عذاب بولتا ہے، یہ نہیں کہ عذاب کو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ تو آیت کے اندر یہ چیز کہی گئی کہ جب ان کا اعلیٰ طبقے کا اور لوئل طبقے کا جب یہ اختلاف ہوتا ہے، طبقاتی کشمکش ہوتی ہے، آپس میں یہ پھر گتھم گتھا ہوتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ کی ان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے کے اندر باہمی تصادم کی، انتشار کی، اس سے پھر مختلف گروہ، مختلف فرقے وجود میں آتے ہیں، ہر فرقہ اپنے مفاد کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اس معاشرے کی حالت۔ اور اس میں کہا گیا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ آپس کی جو باہمی لڑائیاں ہیں، خون آپس کی جو تصادم ہے، اس میں وہ پھر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا کہ اللہ جو ہے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ چیزیں رسول سے مخاطب ہو کر اس آیت کے اندر کہی گئیں۔ یہاں پر ہم نے اس آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر، سورہ الانعام آیت نمبر 66۔ الفاظ ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے رسول تیری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا۔ رسول سے خطاب کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اے رسول تیری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا۔ یہ جو بہی ہے یہ اشارہ ہے قرآن کی طرف، اس قرآن کو جھٹلایا۔ رسول نے جب قرآن کی دعوت دی تو یہ نہیں کہ ساری قوم نے جھٹلایا، قرآن کریم تو مجموعی طور پر بات کر رہا ہے۔ تو اس میں پھر چند لوگ جو تھے انہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول کیا، رسول کے صحابہ نے، اور باقی جو سرداران تھے یا ان کے جو زیر اثر لوگ تھے
انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس دعوت کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، قرآن کے حق کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اے رسول تیری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، اس کے باوجود قوم نے جھٹلایا۔ اب کیا یہ چیز کہ یہ حق ہے، اس کی خبر یا اس کا پتہ ان کو نہیں تھا کہ یہ حق ہے؟ پتہ تھا۔ جو سرداران تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ حق ہے، لیکن کیا چیز تھی جو اس حق کے راستے میں آ رہی تھی؟ انسان کی مفاد پرستی، انسانوں کے بنائے ہوئے مفاد پرستی کے نظام، وہ اڑے آتے تھے۔ فار ایگزامپل، اگر وہ اس حق کو تسلیم کر لیتے، ان کی سرداری جاتی تھی۔ اگر وہ اس حق کو تسلیم کر لیتے تو انہوں نے جو اونچ نیچ کا ایک فرق بنایا ہوا تھا، لوگوں کو غلام بناتے تھے، ان کے مردوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں، اور ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان کے برابر کھڑے ہو سکیں، تو ایک انہوں نے یعنی فرق قائم کر دیا معاشرے کے اندر اونچ نیچ کا۔ وہ فرق ختم ہوتا تھا، پھر آقا نہ آقا رہتا تھا نہ غلام غلام رہتا تھا، وہ تو پھر برابری کی سطح کے اوپر آ جاتے۔ مساوات اور اخوت یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، تو ان کے آ جانے سے تو یہ سرداری نظام بھی ختم ہوتا ہے، اور پھر کوئی کسی کو غلام بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ انسانیت کی جو تکریم ہے یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ جب دین نافذ ہوتا ہے کسی ریاست کے اندر تو اس کے اندر بنیادی چیز انسانی تکریم و عزت ہے، جس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جیسے مساوات ہے، اخوت ہے، رواداری ہے، عدل ہے، انصاف ہے، ایسے ہی انسانیت کا احترام یہ بڑا لازمی ہے دین کے اندر۔ تو اس میں تو پھر کوئی کسی کو اپنی قوت کے بل بوتے کے اوپر غلام نہیں بنا سکتا، تو یہ چیزیں ختم ہوتی تھی، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت غلامی کا قانون رائج تھا۔ طاقتور لوگ مجبور اور بے کس لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے، ان کو پکڑ کر لاتے تھے، ان کو پھر اپنے گھروں میں رکھتے تھے، عورتوں سے جسمانی تعلقات بھی بناتے تھے، ان سے گھریلو کام بھی لیتے تھے، ان کے مردوں سے باہر کا کام لیتے تھے، پھر وہ جو لونڈی بنائی گئی عورتیں ان کو آگے تحفتاً بھی دیتے تھے۔ عرب کے اندر نخاس مارکیٹ تھی جہاں پر عورتوں کو لایا جاتا تھا اور ان کو بنا سنوار کر ان کو بیچا جاتا تھا، خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ یہ ان کی معیشت کا حصہ بن چکی تھیں یہ چیزیں، اس سے ان کی معیشت چلتی تھی۔ یہ صورتحال تھی، یہ ساری مفاد پرستی کی چیزیں ہیں نا۔ پھر انہوں نے ریچولز قائم کر کے یہ جو بیت اللہ ہے اس سے ریلیٹڈ انہوں نے، چونکہ وہ اس کے متولی تھے، اپنے آپ کو اس کا متولی سمجھتے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ریچولز قائم کر رکھی تھی اپنے انہوں نے مسلک کی روح سے، بت پرستی تھی جو بھی، تو یہ ریچولز میں ہی آتی نا ساری چیزیں، تو وہ انہوں نے قائم کر رکھی تھی، وہ جاتی تھی۔ اس وجہ سے ان کو بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا مذہبی اعتبار سے، ان کا وہ بھی ختم ہوتا تھا، یعنی مذہبی پیشوائیت وہ بھی ختم ہوتی تھی، ان کی سرداری بھی نہیں رہتی تھی، ان کا جو اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا، تو اور ادھر یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہاری روش غلط ہے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تو یہ چیز بھی ان کے لیے چیلنج بن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، ہم زمین کے اندر جیسے پہاڑ مضبوطی کے ساتھ گڑے ہوتے ہیں ویسے ہم زمین میں ایسے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ تو یہ رسول ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری روش غلط ہے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تو ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے۔
وہ تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ان کو تباہ بھی کر سکتا ہے یا ان کو کوئی تباہی بھی آ سکتی ہے۔ پھر وہ کسی قاعدے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی سسٹم کے رہنے کے وہ عادی نہیں تھے، وہ کسی سسٹم میں رہنا نہیں چاہتے تھے، آزاد صحرائی زندگی کے وہ قائل عادی تھے۔ تو وہ تو کسی نظام کے تحت نہ انہوں نے رہنا سیکھا تھا، نہ وہ رہنا چاہتے تھے کہ کوئی نظام ہو، کوئی ڈسپلن ہو، تو اس کے تو وہ خلاف تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کی مفاد پرستی کے اوپر بھی زد پڑ رہی تھی، اور ان کی یہ جو ارادے اور اختیار کی چیزیں تھیں کہ وہ ایک ڈسپلن کے پابند ہو جائیں، ایک قانون کی اطاعت کرنے لگ جائیں، تو یہ چیز تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم کیسے ان چیزوں کی اطاعت کریں یا ہم کیوں کریں، ہم تو اتنے بڑے سردار ہیں، تو جو ہم کہتے ہیں وہی ہونا چاہیے، ہمارے اوپر کوئی قانون یا قانون کی وہ قوت مسلط نہیں ہونی چاہیے، جو ہم کہیں وہی قانون ہے۔ تو وہ کسی قانون کے پابند نہیں تھے، یہ ساری چیزیں جاتی تھی ان کی۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں کہ قرآن حق ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے، یہ چیز تھی۔ تو حق کے راستے میں رکاوٹ کیا تھی؟ مفاد پرستی۔ اور آج بھی جو آپ یہ دیکھیں میجورٹی جو ہے وہ قرآن پر نہیں ہے، بڑی قلیل تعداد ہے جو قرآن کو اہمیت دیتی ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہماری جو اکثریت ہے وہ تو اپنے اپنے مسالک کے اوپر ہے، اپنے اپنے عقائد کے اوپر، جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے انہیں مل رہا ہے یا انہیں ان کے مذہبی پیشواؤں کی طرف سے انہیں مل رہا ہے، وہ تو اس کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر تو نہیں ہے۔ تو آج بھی وہی کیفیت ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اگر وہ قرآن کے اوپر آئیں تو یہ جتنی بھی مفاد پرستی کی راہیں ہیں ساری بند ہو جاتی، یہ جتنی بھی مذہب کے کاروبار ہیں وہ سارے بند ہوتے ہیں، مذہبی پیشوائیت ختم ہو جاتی ہے، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، کوئی اسلامی شریعت نہیں بنا سکتا۔ قرآن کے مقابلے میں یہ جتنی بھی انہوں نے فقہ شریعتیں بنائے ہیں، فتاویٰ جات مرتب کی، یہ شرک ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو اختیار ہی نہیں دیا، ایون کہ نبی کو بھی فتویٰ دینے کا اختیار نہیں دیا۔ یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ رسول کو بھی وہی کرنا ہوتا تھا جو اس کو وحی کیا جاتا تھا۔ تمام رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جو اللہ نے ان کو وحی کیا وہی کچھ رسولوں نے کہا بھی اور کیا بھی، اس کے اوپر عمل بھی کیا، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کی۔ اب یہ مذہبی پیشوائیت بھی جاتی ہے، ان کے بڑے بڑے دارالعلوم، ان کی جامعات، ان کے فتاویٰ جات کے سینٹر، ان کے مراکز، ان کی اتنی وہ مذہب کی جو بڑی بڑی کاروباری جو چیزیں ہیں وہ ساری ختم ہوتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں۔ اتنا تو حکمرانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا جتنا مذہبی پیشواؤں کے پاس۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، کوئی ان کی آڈیٹنگ نہیں ہے کہ ان کا کوئی آڈٹ کیا جائے۔ جی آپ یہ درباروں کی کمائی دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے تو پھر وہ اوقاف کو دی گئیں، اس میں سے کچھ سرکار لے جاتی ہے اور کچھ جو ہے وہ گدی نشین لے جاتے ہیں، انہی لوگوں کا پیسہ، عوام کا۔ جو عوام اپنے جن کو وہ بزرگ سمجھتے ہیں ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، ان کے اوپر پیسے انہیں وہاں پر دیتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں جو بھی، تو وہ کچھ سرکار لے جاتی ہے اور کچھ وہ ان کے گدی نشین لے جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بابا جی خوش ہو گئے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، قبر میں جو پڑے ہیں، جن کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے، تو وہ ہماری مشکل کشائی کر دیں گے، ہماری منتیں مرادیں پوری کر دیں گے۔ یہ اس چکر میں ان کو پھنسایا ہوا ہے کہ یہاں آؤ، پیسے لٹاؤ، اور وہ جو بزرگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں وہ تمہاری منتیں مرادیں پوری کریں گے۔ تو وہ
اس لالچ میں وہ وہاں پر پیسے دیتے ہیں، اور اس پیسے کی بندر باٹ ہوتی ہے، کچھ سرکار کے خزانے میں اور کچھ وہ گدی نشین وہ لے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ مفاد ہیں، کتنے بڑے مفادات۔ ایک ایک دربار کے اوپر لاکھوں روپے، اور سالانہ حساب کریں تو کروڑوں روپے ان کو ملتا ہے، تو وہ مفت کا آ رہا ہے ان کو۔ اگر قرآن کا نظام آ جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ نہیں رہتی۔ ایسے بڑے بڑے کارٹل جو اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں مارکیٹوں کے اندر، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے یہ جو نیچے جن طبقوں کو دبایا ہوا ہے، وہ غربت کی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ یہ کیوں آنے دیں ان کو اپنے سامنے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں؟ یہ اپنی بخشش کے لیے لنگر خانے کھولتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی باعزت مستقل روزگار کا بندوبست نہیں کرتے، کیونکہ لنگر خانے کھولنے سے ایک تو یہ ہے کہ وہ مد مقابل قوت بھی نہیں پکڑ سکتے غریب لوگ، بس ان کو اتنا دیا جاتا ہے کہ صبح دیا ہے تو ان کو شام کے کھانے کی فکر ہو، شام کو دے دیا ہے تو صبح کے کھانے کی فکر ہو، بس اتنا کچھ دے دیا جائے۔ یہ ہیں لنگر خانے، اور اس کے اوپر قوم کے ٹیکسز اربوں روپے ان کے اوپر لگاتی ہیں حکومتیں، تاکہ ان کا معاشرے کے اندر ان کی پاپولیرٹی بڑھے۔ وہ ایسا کوئی مستقل روزگار، باعزت روزگار ان کے لیے نہیں بنائیں گی، کوئی کارخانے یا فیکٹریز نہیں لگائیں گی کہ جہاں پر وہ ان کو تربیت دی جائے، فنی تربیت، اور وہاں پر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، ان کی جان چھوٹ جائے یہ بھیک مانگنے سے، لنگر کھانے سے۔ ان کو اسی چکروں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ اور یہ لنگر خانے، یہ چیز لوگوں کو پرماننٹلی، ان کو مستقل طور پر اپاہج اور معذور بنانے کے لیے جتنا یہ پیسہ دیتے ہیں خزانے سے، ملک وہ عوام کا پیسہ ہے، اسی سے کوئی کارخانہ لگا دیں، لوگوں کو کوئی فنی تربیت دیں، ٹیکنیکل ٹریننگ دیں ان کو، اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا باعزت روزگار کمائیں۔ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح تو پھر یہ تو بڑا لمبا کام ہے، اس کے اوپر تو بڑا وقت چاہیے، تو ان کو تو فوراً ووٹ چاہیے ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، یہ ساری مفاد پرستی ہیں۔ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن اس لیے حق پر نہیں آتے کہ حق میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جو ذاتی مفادات ہیں ان کے لیے پھر کچھ نہیں بچتا، تو جانتے بوجھتے پھر وہ حق کو اگنور کر دیتے ہیں، اپنی مفاد پرستی کی راہوں پر چلنے لگتے ہیں۔ اس لیے آگے کہہ یہ رہا ہے رسول سے خطاب کر کے، کل، اے رسول تو کہہ دے، کیا یہ رہا ہے؟ لست علیکم بوکیل، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں تم پر وکیل مقرر نہیں ہوا، میں تمہاری تکذیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو تم حق کو جھٹلا رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تم اپنے برے انجام کو پہنچو گے، تو میں نے تو جو وحی کیا گیا مجھے، میں نے تم تک پہنچا دیا۔ آج ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر پیغام دیا ہے ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اگر کسی کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے، تو ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔